السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے شکر خدایا کی ریڈنگ کی تھی، تو آج ہم اس کے آگے ایکسرسائز کریں گے۔ سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ تو یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ یہ نظم لکھی ہے حفیظ صدیقی نے۔ تو اس کا سوال کا جواب کیا ہوگا؟ یہ نظم کس نے کی جگہ کیا آ جائے گا؟ یہاں لکھ دیں گے حفیظ صدیقی۔ حفیظ صدیقی نے لکھا۔ اچھا، نظم کے پہلے اور آخری شعر کا مطلب لکھیں۔ اب آپ اس کو کاپی میں کریں گے نا، تو نظم کے پہلے اور آخری شعر کا مطلب، نظم کے پہلے شعر کا کیا مطلب ہے؟ نظم کا پہلا شعر پڑھیں گے، یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے خدائے یہ تیرا بنایا ہوا ہے۔ کہ نظم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ ہمارے لیے بنائی ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ خدائے یہ تیرا بنایا ہوا ہے۔ تو ہمیں جو بھی چیز نظر آ رہی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، جس طرف بھی ہم دیکھیں تو وہ کس نے بنائی ہیں؟ وہ چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو ہم کیا لکھیں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو چیزیں ہیں، وہ سب کس نے بنائی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ہمارے لیے۔ اچھا، آخری شعر کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے تو نے سب کچھ بنایا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ سورج، چاند، ستارے، درخت، پودے، جانور، انسان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ تو کرتے ہیں ہم شکر تیرا خدایا۔ اب کون کون سی چیزیں بنائی ہیں؟ تو ہم ان سب چیزوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو سمندر بنائے ہیں تو وہ ہمیں پانی مل رہا ہے، درخت بنائے تو اس سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ اس سے ملتا ہے ہمیں پھل وغیرہ ملتا ہے، جو کچھ زمین پہ ہمیں رہنے کی جگہ ملی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس دنیا میں وہ سب کیا ہے؟ ہمارے لیے بنایا ہے۔ تو ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے، نظم سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی ایک نعمت کا انتخاب کیجیے اور لکھیے کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ جواب کو کم از کم 4 نکات میں تحریر کیجیے۔ اب 4 اس کے پوائنٹس لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کون کون سے اگر ہم دیکھیں اس میں کون سی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں؟ پہاڑ ہیں، دریا ہے، درخت ہیں، پودے ہیں اور زمین ہے، آسمان۔ تو کیا ہے؟ ان میں سے کوئی ایک چیز، جیسے اگر ہم نے درخت لے لی، درخت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ درخت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ پھل حاصل ہوتا ہے۔ درخت سے ہمیں سایہ ملتا ہے اور کیا کرتے ہیں درخت سے ہم؟ اور درختوں سے ہمیں چوتھا کیا ہو جائے گا؟ درختوں سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، ہوا، صاف ہوا ملتی ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کس انداز میں کر سکتے ہیں؟ کوئی 2 باتیں لکھیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تو ان میں سے ہم شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ کہ اگر جو ہمیں نعمت ملی ہے اس کا صحیح استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی پھل دیا ہے، کوئی چیز دی ہے تو ہم اس کو ضائع کر دیں، اس کو پھینک دیں کہ نہیں ہم نہیں کھا رہی ہے، کچھ بھی ہے۔ اس کو 2 پوائنٹس میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے۔ اچھا، صفت اور موصوف الگ کرنا ہے اس میں سے۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ نظم میں صاف پانی کو صفت کیا کہتے ہیں؟ کہ کسی کی خوبی جو ہوتی ہے اس کی وہ کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے۔ اب دیا ہوا ہے۔ اور موصوف کون ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ موصوف کون ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور اس کی جو خوبی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اس کی صفت ہوگی۔ اب آسمان کیا ہے؟ یہ موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ آسمان کیا ہوتا ہے؟ نیلا ہوتا ہے نا، تو نیلا آسمان، ٹھیک ہے؟ پہاڑ، اب پہاڑ کیا ہو گیا؟ موصوف ہے۔ پہاڑ کی خوبی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ اونچا ہوتا ہے۔ درخت کی خوبی کیا ہے؟ ہرا، پھل میٹھا، سورج کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ گرم ہوتا ہے یا روشنی دیتا ہے۔ اچھا، زمین سخت، زمین کی صفت کیا ہے؟ وہ سخت ہے۔ دریا
बहता, पौधा छोटा, पौधे हमेशा छोटे होते हैं, दरख्त हमेशा बड़े होते हैं, फूल खूबसूरत, रात चांदनी। अच्छा, नज़म में मौजूद अल्लाह ताला की नेमतों में से 4 की तस्वीर बनाइए और रंग भरिए। जैसे इन्होंने 4 तस्वीरें बनाई हैं, इसी तरह आप भी कोई तस्वीरें बनाएं और उनमें रंग भरें। अस्सलामु अलैकुम।